الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے اکابرین کا، اپنے بڑوں کا، اپنے محسنین کا ذکر خیر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ اپنے محسنین میں سے ایک عظیم الشان محسن کا آج جو ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں یادگار مجاہد ملت، فیضان مجاہد ملت، خلیفہ مجاہد ملت، نور نظر قطب مدینہ، حضرت حبیب ملت، حضرت علامہ مولانا محمد عبد التواب قادری حبیبی مدظ اللہ العالی۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ الحمدللہ یادگار مجاہد ملت ہیں، عظیم الشان صوفی مزاج کے عالم دین ہیں، نام و نمود سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ اللہ کریم نے ایک عجیب رعب آپ کی ذات کو عطا فرمایا ہے۔ آپ کی شخصیت میں گوناگو صفات، کثیر الجہاد شخصیت کے مالک الحمدللہ آپ کی مبارک ذات ہے۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ یہ میرے پاس آپ کی ترتیب کردہ کتاب ہے تجلیات رحمت للعالمین۔ اس کتاب میں الحمدللہ اخیر میں حضرت کے کچھ تذکرے کیے گئے ہیں۔ میں آپ کو عرض کر دوں کہ جب یہ تذکرہ شروع کیا گیا ہے نا، جنہوں نے اس تذکرے کے تعلق سے حضرت سے بات کی، حضور حبیب ملت مدظ اللہ العالی سے بات کی، تو آپ سے بات کرنے کے بعد آپ نے اجازت بھی دی، لیکن اجازت کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں بھی ارشاد فرمائی۔ یہ بتاتا ہے کہ آپ الحمدللہ وہ عاجزانہ صفات رکھتے ہیں، نام و نمود سے دور رہنا یہ آپ کو اتنا پسند ہے کہ آپ کی سیرت پر، آپ کی حیات و خدمات پر کچھ باتیں لکھنے کے لیے بھی علماء کو آپ سے اجازت لینی پڑی۔ یہ کمال ہے نا، یعنی لوگوں کو بھی پتا ہے کہ حضرت نام و نمود سے، اپنے چرچے سے بچے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ عظیم الشان شخصیت ہے۔ یہ تو آقا کریم علیہ السلام کی ذات کے اندر جو باتیں تھی، آقا کریم علیہ السلام، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی بھی نام و نمود سے خود بھی دور رہتے تھے، اپنی امت کو بھی دور رہنے کا آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ آئیے آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ شروع میں جو لکھا ہے نا، میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک شعر کے ساتھ انہوں نے مختصر حالات کو شروع کیا ہے۔ جلی وہ شمع کے روشن ہوئے در و دیوار، کھلا وہ پھول کے خوشبو سے بھر گیا آنگن۔ مریدین و متوسلین اور احباب و متعلقین کی مخلصانہ فرمائش اور عقیدت مندانہ اصرار پر، جی ہاں، ہم حضرت حبیب ملت کی اجازت سے ان کی زندگی پاک کے مختصر حالات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ حضرت کی حیات و خدمات پر یہ لکھنے کے لیے بھی حضرت سے اجازت لینی پڑی ہے، اور اجازت لینے کی حاجت اس لیے ہے کہ حضرت جو ہیں وہ نام و نمود سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے چرچے کی بات نہیں کرتے، اپنی شہرت پسند نہیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ واقعی میں حضرت کی ایک عظیم الشان صفت ہے، ورنہ آج تو یہ ہے کہ کسی کے بارے میں کچھ لکھ دو تو وہ تو پھولے نہیں سماتے ہیں۔ جی ہاں، پھولے نہیں سماتے ہیں، اور انہی کے اوپر اگر کچھ لکھ دو تو وہ خود وہ باتیں پھیلاتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ دیکھو فلاں نے میرے بارے میں یہ لکھا، فلاں نے میرے بارے میں یہ لکھا، فلاں نے میرے بارے میں یہ کہا۔ لوگ تو اپنے بارے میں کی ہوئی باتوں کو تشہیر کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ کسی نے میرے بارے میں کچھ لکھا، لیکن قربان جائیے حضور حبیب ملت کی ذات پر کہ آپ کی حقیقی سیرت، کچھ اس میں اضافہ نہیں ہے، کچھ بڑھوتری نہیں ہے۔ آپ کی حقیقی خدمات جو واقعی میں میدان میں ہے، اس پر لکھنے کے لیے بھی حضرت سے اجازت طلب کرنی پڑی۔ اور جب حبیب ملت کے پاس اجازت کے لیے لوگ گئے تو حبیب ملت کے جو اس وقت اظہار تھے، اس وقت جو باتیں ہوئی تھی آپ سنیے۔ حضرت حبیب ملت نے اجازت دیتے وقت بڑے ہی انکسار و تواضع کے ساتھ فرمایا کہ میں اس امید پر اجازت دے رہا ہوں کہ میرے کریم آقاؤں کے مبارک پاکیزہ ذکر کے ساتھ مجھ سیاہ کار کا ذکر انشاءاللہ و رسول میری بخشش و نجات کا ذریعہ ہے۔ پھر بڑے ہی عاجزانہ انداز میں یہ مصرع پڑھا، ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس مجلس میں ہے۔ یعنی غور کیجئے، اجازت بھی دی اگر اپنی حیات پر کچھ لکھنے کی، تو بات یہ کہی کہ اجازت اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے آقاؤں کا تذکرہ ہوگا، وہیں لگے اگر میرا بھی تذکرہ ہو جائے تو ان آقاؤں کے تذکرے کے صدقے سے اللہ کریم مجھے نجات عطا فرمائے۔ کیا شان ہے شخصیت کی۔ حضرت کی زندگی پر آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ ہمارا موضوع ہوگا حضرت کے خاندانی اور ابتدائی حالات۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد حضرت کی ذات پر دوسری قسط بھی اپنے بیان کا پیش کریں گے، جس میں آپ کی مزید آپ کی عظمت و شان و خدمات پر بات کریں گے۔
لیکن آج جو بیان کا موضوع ہے وہ حضرت کی خاندانی حالات اور آپ کی ابتدائی زندگی، اس پر انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کریں گے۔ حبیب ملت حضرت علامہ مولانا محمد عبد التواب حبیبی قادری مدظلہ العلی نسباً امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد امجاد میں ہیں، یعنی آپ عثمانی ہیں، آپ عثمان غنی کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت حبیب ملت کے جد اعلیٰ حضرت سیدنا شاہ محمد عثمان صاحب عثمانی قدس سرہ اپنے خانوادے کے ساتھ حضرت سید الشہداء سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہمراہ بغرض تبلیغ و اشاعت دین اسلام ہندوستان تشریف لائے۔ یہ واقعی میں نوٹ کرنے کی بات ہے کہ سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی فوج کے ساتھ حبیب ملت کے آبا و اجداد میں سیدنا شاہ محمد عثمان صاحب عثمانی، یہ سرکار غازی میاں رحمت اللہ تعالی جو سالار مسعود غازی کو کہا جاتا ہے، ان کی فوج کے ساتھ اشاعت اسلام کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے، علم اسلام کو بلند کرنے کے لیے ہندوستان تشریف لائے۔ یعنی حضور حبیب ملت کے آبا و اجداد جو ہیں سرکار سالار مسعود غازی کی فوج کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے۔ حضرت سیدنا شاہ محمد عثمان صاحب عثمانی قدس سرہ کے بڑے صاحبزادے حضرت شاہ عبد الرؤف عرف روپن بابا قدس سرہ سیدنا سرکار غازی میاں رحمت اللہ علیہ کے لشکر میں مجاہدین کے ایک بڑے دستہ کے سپہ سالار بھی تھے، الحمدللہ۔ اور آپ نے بھیروں قوم سے تعلق رکھنے والے راجہ بھوا دیو سے، جس کی تقریباً 22 گاؤں کی ریاست تھی اور جس کا پایہ تخت موضع دھرئی تھا، آپ نے ان سے جہاد فرمایا، آپ نے فتح و کامرانی حاصل کی، لیکن خود بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت شاہ عبد الرؤف عرف روپن بابا علیہ رحمہ کی اولاد و امجاد موضع دھرئی میں آباد ہوئی۔ حضرت شاہ عبد الرؤف عرف روپن بابا علیہ رحمہ کے چھوٹے بھائی حضرت شاہ محمد طاہر علیہ رحمہ کی اولاد موضع بخسراواں میں آباد ہوئی۔ حضور حبیب ملت مولانا محمد عبد التواب صاحب حبیبی قادری مدظلہ العلی انہی حضرت شاہ محمد طاہر عثمانی علیہ رحمہ کی اولاد امجاد میں ہیں۔ جی ہاں، یہ آپ کی خاندانی تاریخ بھی یاد رہنی چاہیے۔ آپ جن سے محبت کرتے ہیں وہ کیسے ہندوستان آئے، کن کی اولاد میں ہیں، وہ کن کی فوج کے ساتھ ہندوستان آئے، وہ بھی آپ نے سنا، آگے بھی اور سنتے جائیے۔ حضرت شاہ محمد عثمان صاحب عثمانی قدس سرہ کی ایک صاحبزادی بھی تھی، جن کی شادی حضرت مہما بابا قدس سرہ سے ہوئی تھی، جن کی اولاد میں موضع میر جہان پور کے لوگ ہیں، اور موضع میر جہان پور کے لوگ نسباً فاروقی ہیں۔ حضور حبیب ملت مدظلہ العلی کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے اس میں لکھا ہے کہ آپ کا گھرانہ چونکہ شروع ہی سے علمی رہا، اس اعتبار سے ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کی گھر میں ہوئی۔ حبیب ملت کے والد محترم حضرت مولانا محمد عبد الوہاب صاحب چشتی صفوی، یہ آپ کے والد صاحب ہیں علیہ رحمہ، ایک طویل عرصہ تک علیل یعنی بیمار رہے، اور انہوں نے بستر علالت پر ہوتے ہوئے، طبیعت خراب رہتے ہوئے بھی حضرت حبیب ملت کو تقریباً 7 یا 8 سال کی عمر ہی میں ضروری مسائل کی تعلیم و تربیت سے آراستہ کر کے 5 وقتہ نماز کا پابند بنا دیا تھا۔ اور کیجئے، حضور حبیب ملت کے والد صاحب طبیعت خراب ہے، ناساز ہے، بستر علالت پر ہیں، لیکن پھر بھی اپنے شہزادے کی تربیت کیا، 7 یا 8 سال کی عمر میں تمام ضروری مسائل سکھا کر کے ان کو 5 وقت کی نماز کا پابند بھی بنا دیا۔ حبیب ملت نے تقریباً 7 یا 8 سال کی عمر شریف میں پہلی مرتبہ ایک بڑے مجمع میں میلاد شریف پڑھا۔ والد محترم حضرت مولانا محمد عبد الوہاب صاحب چشتی صفوی علیہ رحمہ نے دعاؤں سے نوازا اور فرمایا کہ جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے کیا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں تمہیں بہتر سے بہتر طریقہ پر دینی خدمات کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پاکیزہ دعا کا اثر آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی دینی خدمات کتنی زیادہ ہیں۔ حضرت شاہ محمد نعیم اٹا قدس سرہ کی دعا، حضور حبیب ملت پر حضرت شاہ محمد نعیم اٹا رحمت اللہ تعالی علیہ کی بھی دعا ہے۔ یہ بھی ایک عظیم الشان بزرگ ہیں، ان کی دعا کیسے حضور حبیب ملت کو ملی، آئیے اس کی بھی ایک تاریخی حیثیت ہے، اس کو بھی توجہ سے سنیے۔
حضور حبیب ملت کے والد حضرت مولانا محمد عبد الوہاب چشتی صفوی علیہ رحمہ اگرچہ کتب وقت حضرت سیدنا شاہ خلیل احمد صاحب خاتمی صفوی صفی پوری قدس سرہ سے مرید تھے، لیکن آپ کو مشائخ خانقاہ کریمیہ سیلون ضلع رائے پور بریلی شریف سے بھی بے پناہ عقیدت تھی۔ یہ ایک تاریخی بات یاد رکھیے گا۔ حضرت شاہ محمد نعیم عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اس وقت خانقاہ کریمیہ سیلون کے سجادہ نشین اور کتب وقت تھے، حبیب ملت کے والد محترم حضرت مولانا محمد عبد الوہاب چشتی صفوی علیہ رحمہ ہفتہ میں 1-2 بار ان کی بارگاہ میں ضرور حاضری دیا کرتے تھے۔ حضرت شاہ محمد نعیم عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی آپ پر بہت زیادہ شفقت و کرم فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب حبیب ملت کے والد محترم حضرت مولانا محمد عبد الوہاب چشتی صفوی علیہ رحمہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے، حبیب ملت کے والد صاحب جب اس بیماری میں مبتلا ہوئے جس بیماری میں آپ کا انتقال ہوا تھا، تو اس وقت حضرت شاہ محمد نعیم عطا قدس سرہ موضع خواجہ پور تشریف لائے ہوئے تھے۔ جب ان کو خبر ملی کہ حبیب ملت کے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، تو آپ کو خبر ملنے پر آپ موضع خواجہ پور سے کم و بیش 2-3 کلومیٹر پیدل چل کر حبیب ملت کے مکان پر تشریف لائے اور حبیب ملت کے والد محترم کی عیادت کی اور مزاج پرسی فرمائی اور دعاؤں سے بھی نوازا۔ پھر جب چند دنوں کے بعد حضرت حبیب ملت کے والد محترم حضرت مولانا محمد عبد الوہاب چشتی صفوی علیہ رحمہ کا وصال پاک ہو گیا، تو اس وقت بھی حضرت شاہ محمد نعیم عطا رحمت اللہ تعالی علیہ موضع خواجہ پور ہی میں تشریف فرماتے۔ موضع خواجہ پور سے پیدل چل کر ہی قبرستان تشریف لائے، قبر پر فاتحہ پڑھی اور دیر تک بخشش و مغفرت کی دعا فرماتے رہے۔ پھر قبرستان سے پیدل ہی حضور حبیب ملت کے مکان پر تشریف لائے اور گھر والوں کو تسلی دی اور صبر کی تلقین فرمائی۔ اسی وقت حضور حبیب ملت کی والدہ ماجدہ نے حضور حبیب ملت کو، جن کا اس وقت بالکل بچپنا تھا اور پرائمری اسکول کے درجہ 4 میں پڑھ رہے تھے، حضرت شاہ محمد نعیم عطا رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا۔ الحمدللہ حبیب ملت کی والدہ نے اس عظیم الشان شخصیت کی بارگاہ میں حضور حبیب ملت کو پیش کیا۔ حضرت شاہ محمد نعیم عطا رحمت اللہ علیہ حضور حبیب ملت کے سر اور پیٹھ پر دیر تک شفقت و کرم کے ساتھ اپنا مبارک ہاتھ پھیرتے رہے، دعاؤں سے نوازتے رہے اور اخیر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں عالم بنائے گا اور دین متین کی نمایاں خدمتیں انجام دینے کی انہیں توفیق عطا فرمائے گا۔ یہ الحمدللہ بڑوں کی دعائیں کیسی بڑی ہوتی ہیں اور بڑوں کی دعائیں کیسے اثر دکھاتی ہے، آج الحمدللہ حضور حبیب ملت کی ذات سے یہ جگ ظاہر ہے۔ آج ہم لوگ حضرت شاہ محمد نعیم عطا رحمت اللہ علیہ کی انہی پاکیزہ دعاؤں اور مشفقانہ کرم نوازیوں کو اپنی آنکھوں سے حبیب ملت کی شکل میں اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جلی وہ شمع کے روشن ہوئے در و دیوار۔ حبیب ملت کی جو خدمات ہیں، آپ کی خدمات کی طرف اشارہ کرتا ہوا یہ شعر کہ جلی وہ شمع کے روشن ہوئے در و دیوار، کھلا وہ پھول کے خوشبو سے بھر گیا آنگن۔ حضرت حبیب ملت نے جن عظیم درس گاہوں میں درس نظامیہ کی تکمیل کی، جامعہ حبیبیہ الہ آباد یوپی، دارالعلوم شاہ عالم احمد آباد گجرات اور جامعہ نعیمیہ مراد آباد یوپی، ان عظیم جامعات میں مدارس میں الحمدللہ حضور حبیب ملت نے علم حاصل کیا۔ حضور حبیب ملت کے جلیل القدر اساتذہ کرام کا مبارک نام بھی سن لیں۔ حضرت مولانا محمد مبین الدین صاحب امروہی، حضرت مفتی محمد حبیب اللہ صاحب نعیمی اشرفی مراد آبادی، حضرت مولانا محمد یونس صاحب نعیمی اشرفی مراد آبادی، حضرت مولانا محمد طریق اللہ صاحب نعیمی اشرفی مراد آبادی، حضرت مولانا آل حسن صاحب نعیمی اشرفی سنبھلی، حضرت مولانا الحاج محمد نعیم اللہ خان صاحب حبیبی قادری الہ آباد، اور شمس العلماء حضرت مولانا محمد نظام الدین صاحب الہ آبادی، حضرت مولانا محمد عبد الرب صاحب حبیبی قادری مراد آبادی، حضرت مولانا محمد یونس صاحب نعیمی رضوی بستوی، حضرت مولانا قاری نعمت اللہ صاحب حبیبی قادری الہ آباد، حضرت پروفیسر سید محمد رفیق صاحب الہ آبادی، استاذ عربی ادب الہ آباد یونیورسٹی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ یہ حضور حبیب ملت کے
مبارک اساتذہ کرام تھے جن سے آپ نے الحمدللہ علم دین حاصل کیا. یہ وہ عظیم الشان شخصیت حضور حبیب ملت کا ایک خاندانی تذکرہ تھا اور آپ کی ابتدائی حالات کا تذکرہ تھا. آپ اس میں اگلی قسط کا اگلے پارٹ کا انتظار کیجئے جس میں ہم بیان کریں گے کہ حضور حبیب ملت مد ذلہ العالی مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوئے، قطب مدینہ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوئے، اور ان بارگاہوں سے کیسے کیسے ان کو فیضان حاصل ہوئے، برکتیں حاصل ہوئے. انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم اس کو بیان کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے. اللہ کریم اس عظیم و شان شخصیت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. فیضان مجاہد ملت جو جاری ہے یہ جاری و ساری رہے. اللہ کریم اس عظیم الشان شخصیت کو صحت و تندرستی کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. ان کا فیض ہم سب پر تادیر باقی رکھے اور ان کے متوسلین مریدین محبین پر بھی اللہ کریم ایسا کرم فرمائے کہ سچی عقیدت کے ساتھ اس عظیم الشان شخصیت سے جڑے رہیں. اللہ کریم ہماری دعائیں قبول فرمائے، حضرت کی بارگاہ میں ہماری عقیدت کے نذرانے قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.